ہمیشہ یاد رکھو بڑی مبارکبادی ہے ان بھائیوں کے لیے جو ان کے کندھے سے نیکوکاروں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے ہیں، دنیا کی ہر چال اور روش میں وہ اپنے نفس کو واعظ و نصیحت اور ذکر سے معمور رکھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ موت کو یاد کرتے تھے تو ان پر گویا موت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور چند دنوں تک سارا دنیا کا کاروبار ان کا تلپٹ ہو جاتا تھا، چھوڑ دیتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا، کوئی بات پوچھتا، کہتے مجھے نہیں معلوم ہے۔ موت کے عالم میں اس طرح ہو جاتے تھے۔ تیمی نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دیتی ہیں جب میں ان دونوں چیزوں کو یاد کرتا ہوں، اور ایک ہے موت کا ذکر، اور دوسرا اس دن کا ذکر جس دن ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا، اور لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمیں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سوال کرے گا۔ جب یہ دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس طرح سے ہمیں دنیا کی لذت ہم بھول جاتے ہیں۔ محمد ابن واسع جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے خوابگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو کہتے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے ذمے چھوڑتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ نیند جو میں لینے جا رہا ہوں میری آخری نیند۔ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے سویا کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر تو کہتے ہیں، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو اپنے تکیے کے نیچے وصیت کر کے سوتے تھے، پوری وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر پھر وہ سوتے تھے، پتہ نہیں مر جائیں۔ آج ہم یہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ تھے جو موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ سلف صالحین کو جب یقین ہو جاتا کہ آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس دنیا سے وہ سفر کرنا ہے، تو ان کی یہ حالتیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ ہمیشہ اس سفر کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے سفر کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا ایک چھاؤں کی مانند ہے، ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ جس طرح وہ بڑا ہی بیوقوف مسافر ہے جو کسی درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر وہیں سو جائے، ہوشیار مسافر وہ ہے جو چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کر کے پھر اپنے منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم مسافر ہیں، ہم راہی ہیں اپنی منزل کے، اور وہ ہماری منزل کیا ہے؟ بولو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالی ہم سب کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے ہماری منزل جنت ہو، آمین۔ ہم وارث ہیں جنت کے۔ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ بابا آدم ہمارے باپ ہیں، جنت سے نکالے گئے، اور اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا منکم، فمن تبع ہدایا منی، فمن تبع ہدایا منی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو ہدایت دنیا میں آ رہی ہے، جو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، وہ لوگ اس جنت کے حقدار ہوں گے۔ ہم اپنے باپ کے اس جائیداد جو جنت ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اور اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے تو اپنی باپ کا وارث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے باپ کی وہ چھوڑی ہوئی اور جہاں سے ہم نکلیں، ہمیں اگر اسی منزل پہ جانا ہے تو ہمیں اس کا وارث ہونے کے لیے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، انہی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا، اور انہی کی طرح ہمارا جسم جنتی ہوگا، پاک و صاف ہوگا تب جنت میں جائے گا۔ پلید ہوگا، گندا ہوگا، نجس ہوگا، ناپاک ہوگا تو اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ناپاک جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں پر غفلت چھا گئی، اور دل میں کوئی ایسی جگہ نہیں باقی جہاں اس بھیانک دن کو یاد رکھا جائے۔ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے، اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ لوگوں ہماری یہ کیسی غفلت اور اونگ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ کیسی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو ہم جو ہے دفنا رہے ہیں، یہ کیسی لاپرواہی ہے، حالانکہ ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ یہ کیسی مدہوشی ہے، حالانکہ ہم بول رہے ہیں، اور یہ کیسا چین اور سکون ہے، حالانکہ ہم دنیاوی زندگی میں پریشان ہیں۔ یہ کون سی جائے قرار ہے، حالانکہ ہم سفر کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ حالت سفر میں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی کسی شہر میں جاتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر
جو سفر کرنے والا ہو، ٹرین کا وقت ہے، ٹرین آئے گی اپنے وقت پر چلی جائے گی لوگوں، لیکن وہ بڑا ہی بیوقوف مسافر ہے جو اسٹیشن کو اس کے رنگ رلیوں میں دیکھ کر کے اور اپنے سامان کو بکھیر کر کے پڑا ہو، تیار سامان نہ رکھا ہو اور در و دیوار کے نقشے دیکھنے میں مہو ہو، ٹرین آئے، اب اگر وہ تیاری کرتا ہے ٹرین اپنے ٹائم پہ آئے گی چلی جائے گی، بتاؤ وہ ٹرین میں سوار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے سامان سمیٹے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم مسافر ہیں، ہم اب مکمل طور پر مستعد اور تیار ہیں۔ یہ میری نصیحت ہے میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے اور میرے تمام بزرگوں کے لیے، سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اس کو یاد رکھیں اور سنو، دل جب بھی بیمار ہو، دل میں جب بھی سختی آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نصیحت اپنے دماغ میں رکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ام المومنین ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم بڑے سخت دل ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو، انشاءاللہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی، اس نے کہا میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میرا دل نرم۔ میرے عزیزو، اس لیے اس موت کو یاد رکھو، جب کبھی نفس برائی کی طرف لے جائے، جب کبھی بے حیائی کی طرف دل اڑے اور جب کبھی دل کہے برائی کرنے کے لیے، موت کو یاد کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اور سچی موت عطا فرمائے۔ ہم شراب پیتے ہوئے مرے، اگر شراب کی حالت میں، نشے میں اٹھائے جائیں گے، زنا کی حالت میں مرے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں ایک واقعہ ترکیہ کا، یہ ترکیہ کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، 2-4-10 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، بڑا زبردست ترکیہ کے اندر زلزلہ آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ واقعہ آیا اخباروں میں کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر اپنے بزنس کے معاملے میں باہر گیا۔ جیسے ہی وہ شہر سے تھوڑی دور جہاز سے باہر گیا دوسرے ملک، اس نے سنا کہ ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلے ہمارے شہر میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں ہمارے بیوی بچوں کا۔ وہ فوراً پلٹ آیا، دوسرے طیارے سے، دوسرے جہاز سے وہ اپنے ملک آیا۔ جب تک تو پورا تہس نہس ہو چکا تھا، اپنے گھر کو بھی دیکھا کہ پورا مسمار ہو چکا، پورا تہس نہس ہو چکا۔ لوگوں کو بلایا، بلدیہ والوں کو، کسی طرح سے گھر ور دیکھیں کہ ہمارے بیوی بچے کہاں ہیں۔ جب گھر کا ملبہ ہٹایا گیا، اللہ اکبر استغفر اللہ، ملبہ ہٹایا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں شرم سے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ننگے نیچے اور اس کا دوست ننگے اس کے اوپر سویا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی شوہر گھر سے باہر نکلا اور اس کا آشنا اس کی بیوی کا فوراً اس کے گھر میں رات کو آ گیا، اس نے بلایا۔ زنا کی حالت میں اس طرح سے اس کے بچے اپنے کمروں میں مر گئے اسی طرح سے، اور وہ عورت ننگے دونوں اسی طرح سے مر گئے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سود پر موت نہ آئے، زنا پر موت نہ آئے، شرک پر موت نہ آئے، بدعات پر موت نہ آئے، بے ایمانی بدعقیدگی پر موت نہ آئے، حرام فحاشی پر موت نہ آئے۔ اللہ سے ڈرو لوگوں جو لیٹ لیٹ کر کے آنکھیں بند نہیں کرتے اور ٹی وی وی سی آر اور یہ گندگیوں میں تمہاری آنکھیں ناچتی رہتی ہیں، صبح ڈیوٹی بھی دینی ہے، لیکن بہرحال جب تک یہ نہیں دیکھتے تمہیں سکون اور تسلی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو رب کی قسم ہے اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ان کھجڑے کھسرے اور ان بدماش اور فحشکار بے حیا لوگ، بدعقیدہ لوگوں سے محبت کرو گے، اللہ کی قسم قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ نیک اور صالحین کے ساتھ تم جو ہے محبت کرو گے، ان کی صحبتوں میں رہو گے تو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ موت کو یاد رکھو گے انشاءاللہ کبھی تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ میری ماں و بہنوں سے درخواست، آپ سے بھی درخواست ہے، موت کو ہمیشہ اپنے پہ، موت ایک ایسی تلوار، ایک ایسی لاٹھی اور ایک ایسا ڈنڈا ہے کہ اگر نفس بہکنا چاہے موت کو لاؤ۔ موت ایک ایسا ڈنڈا ہے جو تمہارے دل کو فوراً سدھار دے گا کہ ظالم کہاں لے کے جا رہا ہے، کبھی موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ یاد رکھو انشاءاللہ تعالی کبھی بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ میرے عزیزو دوستو، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اللہ سے ہم یہیں پر رکتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اللہ ہمیں کلمہ توحید کے اوپر ہماری موت آئے، عمل صالح کے اوپر ہماری موت آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہماری موت آئے، ہم زندہ رہیں تو اللہ رسول کی محبت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو موجزن رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین حاضرات ہیں، جتنے بھی جس میں شرکت کرنے والے مائیں بہنیں بھائی بہن ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو اللہ تبارک تعالی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔